یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 تا 65 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں آدم کو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ بولا کیا میں سجدہ کروں ایک شخص کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ کہنے لگا کہ یہ شخص جس کو تو نے مجھ سے بڑھا دیا، اگر تو مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، مگر یہ کہ تھوڑے سے لوگ۔ فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہوا ان میں سے، دوزخ ہے تم سب کی سزا اور پورا بدلہ، اور گھیر لے ان میں سے جس کو تو گھیر سکے اپنی آواز سے، اور لے آ ان پر اپنے سوار اور پیادے، اور شریک ہو جا ان سے مال اور اولاد میں، اور وعدہ دے ان کو، اور کچھ نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر یہ کہ دغا بازی کا۔ وہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، آپ کا رب کارساز کافی ہے۔ مذکورہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے مختصراً ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ابلیس نے نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ جو مٹی سے بنا ہے اس کو میں سجدہ کروں، حالانکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اور پھر کہنے لگا کہ اگر تو مجھے مہلت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، قیامت کے دن تک تو میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، مگر تھوڑے لوگ ہوں گے جو گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ اس موقع پر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے وقت دو باتیں شیطان نے کی تھیں۔ پہلی یہ کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ کی مخلوق میں سے ہوں، آپ نے مٹی کو آگ پر کیوں فوقیت اور فضیلت دے دی؟ یہ سوال حکمت سے متعلق معلوم کرنے کا تھا، جبکہ شیطان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی حکمت معلوم کرے۔ اس کا جواب بھی اسے نہیں دیا گیا، اور یہ ایسے ہی ہے، ناقابل جواب یہ سوال تھا کہ
کسی چیز کو کسی چیز پر فوقیت دینے کا حق بھی اللہ رب العزت کو حاصل ہے، اور جس نے اسے پیدا کیا اور وہ جس چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دے دے وہی افضل ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ کوئی خادم اپنے آقا اور مولا سے یہ پوچھے کہ اس کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے، تو یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے، اس لیے اس کا جواب بھی اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے اس سوال پر اسے راندہ درگاہ اور ملعون قرار دے دیا گیا۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ قیامت تک اگر اس کو مہلت مل جائے تو میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو سوا چند لوگوں کے، قلیل لوگوں کے گمراہ کر ڈالوں گا۔ اس کا جواب اللہ کی طرف سے دیا گیا کہ تجھے مہلت ہے، اور میرے جو خاص بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، ان پر تیرا قابو اور بس نہیں چل سکے گا، چاہے تو اپنا سارا لاؤ لشکر لے آ اور پورا زور اپنا، پوری طاقت اپنی خرچ کر لے، البتہ جو غیر مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے ہی بندے ہوں گے اور تیرے ہی پیچھے چلنے والے ہوں گے، تو میں جو تیرا ٹھکانہ ہوگا ان کا ٹھکانہ بھی تیرے ساتھ کر دوں گا۔ پھر یہ فرمایا کہ تم ان کو اولاد کے اندر شریک ہو جاؤ، شیطان اپنی آواز کے ساتھ ان کو گھیر لے اور پیادے اور سوار بھی ساتھ کر لے، اور ان سے مال اور اولاد میں وعدہ دے، یعنی ان کی مال اور اولاد کے اندر بڑھوتی کا وہ وعدہ کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ شیطان کا وعدہ تو سوا مکر اور فریب کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں حضرت ابن عباس نے یہ بیان فرمایا کہ اموال میں جو ناجائز اور حرام طریقوں سے مال حاصل کیا جاتا ہے یا حرام کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے، شیطان کی اس میں شرکت ہوتی ہے، اور اولاد میں شیطان کی شرکت اولاد حرام ہونے سے بھی ہوتی ہے، اور اس سے بھی کہ اولاد کے نام مشرکانہ رکھے جائیں یا ان کی حفاظت کے لیے مشرکانہ رسوم ادا کرے یا ان کی پرورش کے لیے حرام ذرائع آمدنی اختیار کر لے، ان سب معاملات کے اندر شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ شیطان کی آواز کسے کہا گیا ہے؟ شیطان کی آواز سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گانے اور گانے بجانے کے آلات، لہو و لعب کی آوازیں، یہ شیطان کی آوازیں ہیں جس سے وہ لوگوں کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آلات موسیقی اور گانا بجانا حرام ہے، اس کا سننا اور سنانا اور اس کام کو اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن میں ایسی آوازوں کو شیطان کی آواز فرمایا گیا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔